بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. معزز اور مکرم سامعین کرام، اسلامی سال نو کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم 1441 ہجری کو خیر باد کہہ کے 1442 ہجری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج محرم کی 1 تاریخ ہے۔ ماہ محرم جہاں پہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، وہیں پر یہ بڑی عزت، احترام اور حرمت والا بھی مہینہ ہے کہ محرم کے معنی ہی یہی ہے کہ ایسا مہینہ جس کو عزتوں سے نوازا گیا، وہ مہینہ جو قابل احترام ہے، وہ مہینہ جو قابل تقدیس ہے۔ اور محرم الحرام یہ اسلام میں تو عزت اور عظمت والا مہینہ ہے ہی، اسلام سے قبل جاہلیت میں بھی یہ مہینہ معزز تھا، اور اس مہینے کے اندر کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، وہ جنگ و جدال اور قتل و قتال سے اجتناب کیا کرتے تھے اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے۔ اور پھر محرم الحرام کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں کئی ایک اہم واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ کون عمر کہ مرد جلال، مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ زور بڑھنے لگا تھا جہالت کی فوج کا، روئے زمین رب کو عمر بیچنا پڑا۔ بڑا مقام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن محرم الحرام کی ایک اسلامی شناخت بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر کئی ایک ایسے فضائل ہیں جو صرف ماہ محرم کو حاصل ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کے انہی فضائل اور انہی امتیازات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو محرم الحرام کی جو پہلی اور بنیادی فضیلت ہے وہ یہی فضیلت ہے کہ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کا احترام کرنا، جن کی عزت کرنا، اور جن مہینوں کے اندر قتل و غارت سے اور جنگ و جدال سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 مہینے یہ آج کی بات نہیں ہے یا کل کی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے
فلا تظلموا فيهن انفسكم، فرمایا ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کا کام کر کے، معصیت کا کام کر کے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اور اس کی صراحت جو ہے قرآن پاک نے صرف اتنی بات کہی کہ 12 مہینے حرمت والے اور 12 مہینوں سال کی تعداد، سال کے جتنے مہینے ان کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں اس بارے میں قرآن پاک خاموش ہے، صرف اتنا کہا اربعۃ حرم، وہ 4 مہینے ہیں جن کا احترام واجب ہے۔ وہ ہیں کون سے مہینے اس بارے میں قرآن پاک کے 30 پاروں میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ یہ صراحت ہمیں کہاں سے ملے گی، یہ وضاحت کہاں سے ملے گی؟ یہ وضاحت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گی۔ جب ہم حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں صراحت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 حرمت والے مہینے ہیں وہ 3 پے در پے آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، لگاتار آنے والے۔ اور فرمایا ایک مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں رجب کا مہینہ ہے وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ اب اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب تک انسان کا یقین اور اعتماد اور ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ نہیں ہوگا، انسان کو قرآن پاک کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک نے صراحت نہیں کی، صراحت ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملی ہے۔ تو بہرحال یہ محرم الحرام کی عظمت ہے کہ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ ہے کہ جس کا احترام مسلمان بھی کرتے ہیں اور اسلام سے قبل بھی جس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کی ایک اور فضیلت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ ماہ محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ کہا گیا ہے ماہ محرم الحرام کو۔ اب کسی چیز کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو جانا، کسی مخلوق کو اس کی نسبت کو جوڑ دینا خالق کی طرف، یا اس مخلوق کے شرف، اس کی عزت کو بڑھانے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پہ تمام کی تمام مساجد روئے زمین کی یہ اللہ رب العالمین کے گھر ہیں، لیکن مسجد الحرام اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، اللہ رب العالمین کا گھر۔ اب بیت اللہ کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو گئی تو بیت اللہ کی شان تمام مساجد میں سے امتیازی ہے۔ جو شان، جو مرتبہ، جو مقام بیت اللہ کو نصیب ہے اور بیت اللہ کو جو مقام حاصل ہے وہ اور کسی مسجد کو حاصل نہیں ہے۔ اور جب اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوئی تو وہاں پہ نماز کو ادا کرنے کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے کہ اونٹنیاں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق کیا فرمایا؟ ناقۃ اللہ وسقیاھا، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، لیکن ایک اونٹنی کو خاص کر دیا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، تو کیا پتہ چلا کہ جو فضیلت، جو شان اور جو مقام ناقۃ اللہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو حاصل ہے وہ مقام اور کسی اونٹنی کو حاصل نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آدمی ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، لیکن ان 3 انبیاء کے بارے میں، ابراہیم اور آل ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ ان انبیاء
انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ اب بندے تو سارے ہی اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر کر کے خصوصی طور پہ فرمایا یہ ہمارے بندے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے اندر جو امتیاز، جو شان اور جو عظمت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو حاصل ہے وہ اور کسی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال پہ توجہ کیجئے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ نام تو کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے یا کسی کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین نام جو ہے وہ عبد اللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ اب نام تو اور بھی بے شمار ہیں، ان ناموں کو سب سے بہترین کہنے کی کیا حکمت ہے اور ان ناموں کو سب سے بہترین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان ناموں میں المضافۃ الی اللہ عز وجل، کہ ان ناموں میں اللہ رب العالمین کی طرف نسبت موجود ہے۔ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان جو اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، یعنی اس کا بھی مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کا بندہ۔ اب جن ناموں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو گئی ان کو ایسی امتیازی شان اور ایسی امتیازی فضیلت حاصل ہو گئی اور وہ ایسے خاص الخاص نام ہو گئے کہ ان ناموں کا مقابلہ دوسرا کوئی نام نہیں کر سکتا۔ یہ تو مثالیں میں نے دی ہیں قرآن و حدیث میں سے، ایک عام فہم مثال پہ بھی توجہ کر لیں۔ ایک انسان ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بیٹا ہے، اس کو جب بھی بلاتا ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا، میرا پتر، میرا پوتا۔ اب بیٹے سارے اسی کے ہیں، 4 بیٹے ہیں یا 5 ہیں، سارے اسی کے ہیں، لیکن ایک کو جب بھی بلاتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو بیٹا ہے اس کو تمام اولاد میں سے کوئی خاص مقام حاصل ہے، یہ اپنے ادب کی وجہ سے یا والدین کی اطاعت کی وجہ سے، ان کی فرما برداری کی وجہ سے اپنے والد کے زیادہ قریب ہے اور اس کو اپنے والد سے زیادہ انسیت ہے، اور اسی وجہ سے والد بھی اس کی نسبت ہر وقت اپنی طرف جوڑتا رہتا ہے۔ تو یہی بات محرم الحرام کے حوالے سے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ ایسی فضیلت محرم الحرام کو حاصل ہے کہ اس فضیلت میں دوسرا کوئی بھی مہینہ محرم الحرام کا شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ محرم کو ایک اور جو فضیلت حاصل ہے اور ایک اور خصوصیت جو حاصل ہے کہ یہ اسلامی سال نو کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب سلطنت پھیلی، اسلام کی سلطنت میں وسعت آئی، تو ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ فرمان جو جاری ہوتا ہے دارالخلافہ سے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا فرمان پہلے جاری ہوا ہے اور کون سا فرمان بعد میں جاری ہوا ہے۔ تو ایک سوچ آئی اور ایک سمجھ آئی کہ مسلمانوں کی ایک تقویم ہونی چاہیے، مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ جس طرح دوسری قوموں کے، دوسری اقوام کے کیلنڈر اور تقویم موجود ہیں، تو مسلمانوں کی بھی ایک تقویم اور کیلنڈر ہو تاکہ جو بھی فرمان جاری ہو اس پہ ڈیٹ مینشن بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلے کہ کون سا فرمان پہلے جاری ہوا ہے اور کون سا فرمان بعد میں جاری ہوا ہے، تاکہ حساب اور کتاب کے اندر ایک آسانی آ جائے۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کبار علماء کی ایک کمیٹی کو بلایا، ایک مجلس بلائی اور میٹنگ کی صحابہ کرام کے ساتھ کہ ہمارا بھی ایک کیلنڈر اور ایک تقویم ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام جب اکٹھے ہوئے، میٹنگ بیٹھی، تو 4 آراء سامنے آئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اسلامی سال کا آغاز کیا کہاں سے جائے، اسلامی سن جو ہے اس کو کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں سے اس کی ابتدا کی جائے۔ تو اس حوالے سے 4 آراء سامنے آئیں۔ پہلی رائے یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سن، اسلامی سن جو ہے اس کا آغاز کیا جائے، اور ایک دوسری رائے یہ بھی سامنے آئی کہ جب نبوت کا منصب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اس وقت سے اسلامی سن کا آغاز کر دیا جائے، بعثت نبوی سے اس کا آغاز کیا جائے۔ اور ایک رائے یہ بھی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس وفات سے سن کو شروع کیا جائے۔ اور چوتھی ایک رائے یہ تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو ہجرت نبوی سے سن اسلامی کا آغاز کیا جائے۔ یہ 4 رائے تھی، کسی نے کہا ولادت سے آغاز کر لیا جائے، اور کسی نے کہا بعثت سے آغاز کر لیا جائے، کسی نے کہا وفات سے آغاز کر لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ ہجرت سے آغاز کر لیا جائے۔ اب کبار جو صحابہ کرام تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ہجرت سے اسلامی سن کا آغاز کیا جائے، اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں تھیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو یہ ہجرت اسلام کی عزت کی بنیاد بنی ہے۔ اسلام کو استحکام ملا ہے تو ہجرت کے بعد ملا ہے، اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہوا ہے تو ہجرت کے بعد ملنا شروع ہوا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی حکمت جو ہجرت سے اسلامی سن کو آغاز کرنے میں تھی وہ یہ کہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کی پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی جس کو مدینہ الرسول، مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد ہی صحابہ کرام نے بے خوف ہو کے امن کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا شروع کی۔ تو یہ سارے اسباب صحابہ کرام کے ذہن میں موجود تھے، اس لیے کہا گیا کہ سن اسلامی جو ہے، اسلامی سال ہے، اس کا آغاز ہجرت نبوی سے کیا جائے، اور اس پہ تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا، اور آج تک امت مسلمہ کا اس پہ اتفاق ہے۔ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہجرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ پہلا اسلامی سال ہوگا، یعنی یکم ہجری وہ ہوگی، تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ اب یہ سوال مد نظر تھا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کسے کہا جائے، 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ کون سا ہوگا؟ تو اس حوالے سے بھی صحابہ کرام نے رائے دی کہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ جب میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آؤں گا تو میری حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہوگی، اور جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے ان کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہوگی۔ انصار مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی تھی جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اور یہ بیعت ہوئی تھی حج کے ایام میں، ذوالحجہ کے مہینے میں۔ اب ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو تو اگلا مہینہ جو شروع ہوتا ہے، جو اگلا چاند نظر آئے گا وہ محرم الحرام کا چاند ہوگا، یعنی وہ واقعہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد بنا وہ ذی الحج میں پیش آیا، اور اس سے اگلا جو مہینہ تھا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اور اس میں ایک اور سبب بھی تھا کہ قدیم عرب جو تھے وہ بھی محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ شمار کرتے تھے، تو اس بات پہ صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ اسلامی سن کا آغاز ہجرت سے ہوگا اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ تو یہ ایسی فضیلت ہے جو محرم الحرام کو حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ محرم کو ایک اور جو فضیلت حاصل ہے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الصلاة افضل بعد صلاة المکتوبہ وای الصیام افضل بعد شہر رمضان۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ فرض نماز کے بعد، فرض نماز کی اہمیت اور فضیلت تو اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ فرض نماز، اس کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے انسان پہ نمازیں فرض کر دی ہیں ان کے بعد فضیلت کے لحاظ سے کس نماز کا نمبر آتا ہے؟ اور یہ بھی سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرض روزے جو رمضان المبارک کے ہیں ان کے بعد سب سے بہترین روزے کس مہینے کے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جس نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ تہجد کی نماز ہے، کہ انسان آدھی رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھے، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ نماز ہے۔ اور فرمایا رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہیں ان فرض روزوں کے بعد اگر اللہ رب العالمین کے ہاں کسی مہینے کے روزے فضیلت والے ہیں، کسی مہینے کے روزے عظمت والے ہیں تو وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ انسان روزے رکھے، یکم محرم سے لے کے محرم کے آخر تک ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے یہ روزے ہیں، یہ اعزاز بھی محرم الحرام کے مہینے کو حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں ایک دن آتا ہے جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے،
یعنی 10 محرم الحرام کا دن، یہ دن بھی تاریخی اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ ھذا یوم عظیم، ھذا یوم صالح، کہ یہ بڑا عظمتوں والا دن ہے 10 محرم الحرام کا، یہ بڑا عظمتوں والا دن ہے، یہ بڑا فضیلتوں والا دن ہے، یہ نیکی کو کمانے کا دن ہے۔ اور پھر تاریخی اعتبار سے اس دن کی کیا اہمیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا، کہ یہی وہ دن ہے 10 محرم الحرام کا کہ جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن فرعون کو اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کر کے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا تھا۔ تو یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور پھر فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کے دن، تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور یہ دن اسلام میں بھی عظمت والا ہے، اور یہ دن یہود کے ہاں بھی عظمت والا ہے، یہ دن عیسائیوں کے ہاں بھی عظمت والا ہے، اور یہ دن قریش مکہ کے ہاں بھی عظمت والا تھا۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ان اہل الجاہلیت یصومون فی یوم عاشوراء، کہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن کی عظمت کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ کان یوما تستر فی الکعبۃ، اور 10 محرم کا دن ہی وہ دن تھا کہ جس کو عظمت والا جان کے، جس کو فضیلت والا جان کے قریش مکہ کعبۃ اللہ کا غلاف بھی اسی دن تبدیل کیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ غلاف بھی قریش مکہ 10 محرم الحرام کے دن تبدیل کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہی وہ دن تھا کہ یومن تعظمہ الیہود والنصارى، کہ جس دن کی یہودی بھی تعظیم کرنے والے تھے اور جس دن کی عیسائی بھی تعظیم کرنے والے تھے۔ تو یہ تو اس کی ایک اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور اس مہینے میں 10 جو محرم کا روزہ ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے قبل بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت کے منصب سے سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے، اور جب مکہ کے اندر نبوت مل گئی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء، تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پہلے سے موجود تھا، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور مکہ کے 13 سالوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا کہ تم 10 محرم کا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے عظمت کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے ستم سے نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے، وَنَحْنُ نَصُومُهُ، اور اس لیے ہم بھی شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے ہمیں نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ محسن ہیں اور ہم زیادہ موسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہوں، لہذا فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ اور اب یہ جو حکم دیا تھا صحابہ کرام کو، یہ فرضیت تھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کی۔ نبوت سے پہلے روزہ رکھتے تھے، حکم نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، حکم نہیں تھا، لیکن مدینہ میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا ہے اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم عاشوراء یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ،
پہلے فرضیت کا حکم تھا، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جس کا دل چاہے وہ اس دن کا روزہ رکھ لے اور جس کا دن چاہے وہ اس دن کا روزہ ترک کر دے۔ یعنی فرضیت ختم ہو گئی رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی شرارتوں کو دیکھا، یہود کی ہٹ درمیوں اور خباستوں کو دیکھا، اور ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کرنا شروع کی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، نصوم یوم التاسع، کہ میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگلا سال آنے سے قبل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک اختلاف یہ پیدا ہوا کہ آیا کہ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے گا یا 10 محرم کا رکھا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا 9 محرم کا روزہ رکھنے کا، اور ساری زندگی جو آپ کا معمول رہا ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے گا، 10 محرم کا رکھا جائے گا، یا 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے گا؟ تو اب اس حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر وہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ خالف الیہود وصوم التاسع والعاشر، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کی مخالفت کرو اور 9 محرم کا روزہ بھی رکھو اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھو۔ یعنی احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے اور سنت پہ عمل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان 9 محرم کا روزہ بھی رکھ لے اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اس ایک روزے کو رکھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین انسان کے ایک گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس دن کی فضیلت ہے، اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس روزے کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم خود بھی روزہ رکھتی اور ننھے منھے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتی تھی، اور جب بچوں کو بھوک لگتی تو ہم ان کو کھلونے دے کے بہلا دیا کرتی تھی حتیٰ کہ افطاری کا ٹائم ہو جاتا۔ تو خود بھی 9 محرم اور 10 محرم کے روزے کا اہتمام کیا جائے اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھوایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔